أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے پیش کرنے والا ہوں، دوستو مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اس سے اچھا وظیفہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. آج کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو انٹرنیٹ پہ کسی بھی چینل پہ جا کے آپ کو مال کی تنگی کے لیے کوئی وظیفہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، رزق کی تنگی کے لیے کوئی بھی وظیفہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. اور آپ میری چینل پہ بھی جتنے میں نے وظائف اپلوڈ کر رکھے ہیں رزق کے بارے میں، مال کی تنگی کے بارے میں، جاب کے بارے میں، ان سب کو آپ نہیں کریں. صرف یہ آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو، اگر آپ نے ویسے کر لیا جیسے میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں، اس کے بعد سے آپ روزی کے متعلق کسی بھی وظیفے سے بالکل بے فکر ہو جائیں. روزی کی کسی بھی پرابلم سے آپ بالکل بھی بے فکر ہو جائیں. جاب کے حصول کے لیے آپ نے جو پتہ نہیں کتنے وظائف آپ نے آلریڈی کر رکھے ہیں اور اس کے لیے آپ اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں. دوستو میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا ہوں. آپ کو وہ 3 کام آج میں آپ کو ایسے بتاؤں گا، جو 3 کام آپ نے کرنے ہیں دوستو. اس کے بعد سے آپ نے کوئی رزق کا وظیفہ نہیں کرنا، چاہے آپ کو جہاں سے مرضی ملے. آپ روزی سے متعلق بالکل بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیں اور حاسدوں کی شر سے آپ نے پناہ مانگتے رہنا ہے. ابھی میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ آپ نے دوستو کام کیا کرنا ہے. دوستو وہ جو 3 کام بتا رہا ہوں، اس سے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق جانے. رزق دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اپنے دل میں کسی کے بارے میں وہم و گمان بھی خیال تک نہیں لے کے آئیں کہ میری جو روزی ہے مجھے وہاں سے مل سکتی ہے. ہم نے یوں سمجھ لیں کہ کافی زیادہ سورس آف انکم اپنی طرف سے کریٹ کیے ہوتے ہیں، یا ہمیں ہوپس ہوتی ہیں کہ ہمیں یہاں جگہ سے رزق مل سکتا ہے. تو آپ نے یہ بھی خیال دل میں نہیں لانا. یہ ایک فطری تقاضا ہے جو آ بھی سکتا ہے، تو آپ نے اس کو تھوڑا پیچھے دھکیلنا ہے. آپ نے صرف روزی کا جب آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کیا دوست، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذہن میں لانا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال لے کے آئے کہ روزی کا جو مالک ہے، رزق کا جو مالک ہے وہ تو میرا رب ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی ذات کو، کسی انسان کو، کسی بشر کو آپ نے اپنے ذہن میں نہیں لانا دوستو. یہ سب سے پہلا کام ہے دوستو جو آپ نے کرنا ہے کہ رزق دینے والی جو ذات ہے وہ صرف میرے رب کی ہے. وہ رب العالمین، پوری کائنات کیا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عالمین بنا رکھے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ ہی رازق اور خالق ہیں دوستو. یہ دوستو پہلا کام کرنا ہے. اور دوستو یاد رکھیں کہ ایز اے مسلم یہ کام کوئی اتنا زیادہ ہارڈ نہیں ہے، بالکل آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ایز اے مسلم ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، تو یہ کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دل میں بٹھا لینا یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے دوستو. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے دوستو. مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ ایک عہد کرنا ہے کہ میں کبھی کوئی حرام روزی اختیار نہیں کروں گا دوستو. یہ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ایز اے مسلم ہمارے پاس کوئی حرام کی ذرائع نہیں ہوتے،
چند ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، اپنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے کریٹ کیے ہوتے ہیں، یا ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس ہمیں تو انہی حرام ذرائع سے ہی رزق ملے گا، ہمیں تو اچھے حلال طریقے سے رزق مل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے، ہماری یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا حلال روزی کے جو وسائل ہیں ان کو چھوڑ کے ہم حرام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی، اللہ تعالیٰ سے یہ پکا پرامس کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ پرامس اللہ سے ہونا چاہیے، انسانوں والا پرامس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ پرامس کریں کہ میں آج کے بعد حرام کا لقمہ اپنے گھر والوں کو نہیں کھلاؤں گا، میں خود کبھی نہیں کھاؤں گا، چاہے مجھے بھوک، ننگ اور افلاس کی وجہ سے چاہے میری روح ہی کیوں نہ نکل جائے، میں حرام ذریعہ کبھی بھی میں انشاءاللہ تلاش نہیں کروں گا۔ دوستو یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ آیت مسلم یہ کام کرنا انتہائی آسان ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ اس کے بعد دوستو آپ نے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اللہ نے جو آپ کو رزق دے رکھا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، مال کی کثرت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، برکت مانگنی چاہیے۔ تھوڑا ملا ہے، اگر اس میں برکت ہے تو یہ زیادہ سے کافی زیادہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے بھی اچھا ہے کہ بچے جائے کہ آپ کے پاس مال جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو لیکن اس پہ برکت نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو تھوڑا رزق دے دیا ہے یا آپ کے پاس زیادہ مال ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حصہ نکال دینا۔ دوستو میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی جیسے ایک یوں سمجھ لیں کہ واجب کچھ فرائض ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں، سپوز کریں جیسے زکوٰۃ آپ کو دینی پڑتی ہے، اس کے علاوہ کہہ رہا ہوں یہ اس کو تاوان سمجھ کے نہیں نکالے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ جو بھی آپ کے پاس رزق ہے، مال ہے، آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے لیے بھی نہیں رکھنا، سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے ایک حصہ رکھ دینا ہے دوستو، اور نہایت ہی خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ یہ آپ نے کام کرنا ہے دوستو۔ یہ تیسرا کام بھی آپ یاد رکھیں کہ انتہائی آسان ہے ایز اے مسلم۔ دوستو آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ 3 کام کرنے کی اگر آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں، بلکہ اپنے رب کو گارنٹی دیتے ہیں، تو رزق تو کیا، رزق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، فراوانیاں ہیں جو ہم سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر رکھی ہیں۔ دوستو یہ 3 کام آپ کریں، اس کے بعد کوئی وظیفہ نہیں کریں، آپ مختلف کبھی یہ وظیفہ کبھی یہ نہیں، آپ بالکل یہ سارے اگر آپ یہ 3 کام کر لیں گے تو آپ کو کبھی کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ نے یہ 3 کام نہیں کیے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا اپنا راستہ ہے، آپ نے چوز کیا ہوا ہے، آپ وظائف کرتے رہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی رحم آ جائے، کوئی وظیفہ اثر کر جائے، کسی بھی چینل کا کوئی بھی آپ کو کوئی اچھا سا وظیفہ مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ کی آپ کی نیک نیت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، آپ کو وظیفہ اثر کر سکتا ہے۔ میں اس کی تاثیر کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں جسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر یہ 3 کام کر لیں گے، کبھی آپ روزی کی یوں سمجھ لیں کہ تنگی کی جو ذلت ہم نے اپنے لیے کریٹ کر رکھی ہے، آپ انشاءاللہ اس سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں۔ دوستو یہ آج کا میرا وظیفہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ 3 کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، ہم اس کی ٹرائی کرنی چاہیے کہ کاش کہ یہ 3 کام ہم انجام کر سکیں، انجام دے سکیں۔ اگر یہ 3 کام کر لیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ دوستو یہ آج کا وظیفہ تھا۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ پلیز اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹس اچھے کریں تاکہ ہمارا دل بڑا ہو، ہم آپ کے لیے اور بھی اچھے وظائف لے کر آئیں۔ اور اگر کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر کریں۔ تو دوستو دعا کی درخواست ہے، انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔